بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے متعلق 23 سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ آج کی نشست میں تیسرا سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ غار حرا میں حضرت جبریل امین یہ وحی دے کر غائب ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت پر سرفراز کیا، لیکن آپ کو جاب ڈسکرپشن نہیں بتائی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے اور ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ آپ سچے اور آخری نبی ہے۔ جو فرشتہ نازل ہوا یہ اللہ کا کلام لے کر آیا تھا جو حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کی گواہی کی بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہے اور آپ پر اللہ کا کلام اترا، وہ خود مسلمان نہیں ہوا بلکہ وہ پہلے پیگن تھا اور بعد میں کرسچن ہو کر اس کی وفات ہو گئی، ایسا کیوں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ بخاری شریف کتاب التعبیر میں حدیث نمبر 6982 ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی جو نازل شروع ہوئی وہ آپ کو سچے خواب دکھانا شروع ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح واقع ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ دوسری بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے، تو اس حوالے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 964، اور کتاب کا نام ہے تخریج احادیث و آثار کتاب فی ظلال القرآن۔ ظلال القرآن تفسیر ہے، اس کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے، مستقل کتاب ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 3936 3936 میں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جبریل امین نے اقرأ بسم ربک الذی یہ وحی دے دی، جب آپ غار سے نکلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آواز سنی، یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریل، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہے اور میں جبریل ہوں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک خوبصورت شکل میں ایک شخص کھڑا ہے جس کے پاؤں آسمان کے افق یعنی کناروں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب گھر میں آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے احوال کہتے ہیں تو وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے، اور ورقہ بن نوفل نے بھی وہی بات کی جو حضرت جبریل امین آپ کو بتا چکے تھے، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر جو فرشتہ آیا ناموس نام کا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی لاتا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے بلکہ بخاری شریف حدیث نمبر 6982 میں ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہوتا یا وحی رکتی، اس میں کوئی وقفہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بوجھ محسوس ہوتا تو جبریل امین آپ کو آواز دیتے کہ انت رسول اللہ، آپ پر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے۔ تو آپ کے کندھوں پر جو رسالت کی اور نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ حضرت جبریل نے، سب سے پہلے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بعد میں بھی حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے رہے ہیں اور آپ کو اللہ کی رسالت اور اللہ کی دی گئی نبوت کے بارے میں بتاتے رہتے تھے تاکہ آپ اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلام بھی لے کر آئیں اور آپ کو انت رسول اللہ بھی کہا، آپ کو رسالت اور نبوت کی ذمہ داری بھی سونپی۔ اس سے آپ کو یہی احساس ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ ورقہ بن نوفل جو فوت ہوئے تو وہ حالت ایمان میں فوت ہوئے یا غیر مسلم ہو کر فوت ہوئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل وہ دین مسیح پر تھے
تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آپ نے تصدیق بھی کر لی، کہ ساتھ میں یہ تمنا بھی کی کہ جس وقت مکہ والے آپ کو اس شہر سے نکالیں گے تو کاش کہ میں ہوتا تو آپ کی مدد بھی کرتا۔ یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ یہی سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 24,367 24367 میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے خواب میں سفید لباس پہنے دیکھا، اگر وہ جہنمی ہوتا، غیر مسلم ہوتا تو وہ سفید لباس میں نہ ہوتا۔ یہی روایت دوسرے الفاظ میں، جو واضح الفاظ میں سوال ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2288 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے کہ ورقہ بن نوفل نے یا رسول اللہ آپ کی تصدیق تو کر دی تھی، لیکن آپ کے اعلانی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتا تو اس پر سفید لباس نہ ہوتا، سفید لباس جنتی ہونے کی علامت ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی رسالت و نبوت کسی کے ماننے اور نہ ماننے پر منحصر نہیں ہے، کہ اگر کوئی آپ پر ایمان لائے گا تو آپ سچے نبی ہوں گے، اور ورقہ بن نوفل ہو یا کوئی بھی ہو آپ پہ ایمان نہ لائے تو آپ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہے اپنے آپ میں۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا پیغام یہ خود میں ایک معجزہ ہے جس پر بعد میں لاکھوں صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ تو آپ علیہ السلام کی سچائی اور نبوت اور اس پر موقوف نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اگر ایمان لایا تو آپ سچے نبی ہوں گے، اور ورقہ بن نوفل نے ایمان نہیں لایا تو آپ سچے نبی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اپنی رسالت و نبوت کا جو احساس ہوا، آپ کو جو اطلاع دی گئی، وہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بتا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی وہی تائید کر دی، تصدیق کر لی، جس سے آپ کو اطمینان اور تسلی ہو گئی۔ امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔